منصور صاحب کی خدمت میں جاؤں گا. معاذ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں سوال. وہ سب ایک خاتون کہتی ہیں کہ پردہ نظر میں ہونا چاہیے, اور بس اوقات یہ جملہ بھی آتا ہے کہ پردہ تو جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے یا دل کا ہوتا ہے. سوچ بدلنی چاہیے, کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا, کپڑے پہن لینے سے, اور دنیا ترقی کر کر کے کہاں جا چکی ہے, اور ہم لوگ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ برقع پہن لو, نقاب لگا لو. رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا ترقی کر کے اگر کپڑے اتار کے چاند پہ پہنچ چکی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم بھی ترقی میں کپڑے اتار دیں. بالکل بالکل. تہذیب پہلے ہے, ترقی بعد میں ہے. اگر وہی یورپ کی جو ترقی جس کو آپ ترقی سمجھ رہے ہیں وہی کرنی ہے تو پھر تو مذہب کا لبادہ بالکل ہی پھینک دینا چاہیے. نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں نکالنا چاہیے, نماز کا ٹائم بھی آپ کو ترقی میں لگا دینا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور رمضان میں خام خام ایک ٹینشن ہوتی ہے, سارا دن آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں. اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ کھا پی کے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتے کچھ. تو اگر آخرت سامنے ہوگی تو پھر آپ کے ہاں ترقی کی ڈیفینیشن کچھ اور ہوگی. اسلام آپ کو دنیاوی ترقی سے منع نہیں کرتا, لیکن اللہ کو بھی راضی کرنا ہے. یہی فرق ہے مذہب میں اور جو مذہب کے منکرین ہیں. تو ورنہ ترقی تو فرعون نے زیادہ کی تھی, اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی طعنہ دیا کرتا تھا کہ امانا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, میں زیادہ بہتر ہوں یا یہ, میرے پاس سب کچھ ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جی. تو لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے. تو یہ جو ترقی کی ڈیفینیشن ہے نا آج, یہ خود یہ ڈیفینیشن ہی غلط ہے. اصل ترقی وہ ہوتی ہے کہ آپ دنیا اور آخرت دونوں آپ کی بن جائیں. بالکل. دوسرا مسئلہ یہ کہ پردہ تو نظر کا ہوتا ہے, یہ سب فضول باتیں ہیں کہ جو ہے صرف نظر کا ہوتا ہے. کپڑوں کا بھی پردہ ہوتا ہے. تو ورنہ میں کہتا ہوں جتنے ہوں اتنے بھی نہیں, اگر کوئی نہ پہنے تو کیا حرج ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. تو ایک چیز ہے کہ نیچر کے خلاف ہے, جب نظر پڑتی ہے عورت کی جسم پر تو بے حیائی پھیلتی ہے اگر اس کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا معاشرے میں. اور ان جو لوگ بہت لبرل بنے ہوئے ہیں یورپ اور یو ایس اے وغیرہ میں جا کے دیکھیں تو ان کے ہاں زنا کس قدر تیزی سے پھیل گیا. اگر آپ زنا ہی کو برا نہیں سمجھتے تو پھر تو ایک الگ بات ہے, اور اگر زنا کو برا سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو پردے کو بھی پروموٹ کرنا پڑے گا. خواتین کو جو شریعت نے پردے کا حکم دے دیا یہ خواتین کے فائدے کے لیے دیا ہے, خواتین کو پریشان کرنے کے لیے نہیں دیا. سابق جب افغانستان میں افغان طالبان کا دور تھا, 5 سال ان کی حکومت تھی, علماء کا ایک وفد گیا وہاں ٹرسٹ کے سلسلے میں, وہاں کچھ یتیم تھے ان کے ساتھ تعاون کرنا تھا, تو میں بھی چلا گیا. تو ہم کابل میں کچھ دن ہم نے گزارے. کابل سے ہم کندھار آ رہے تھے. ایک افغانی جو گاڑی چلا رہا تھا اس کی اسپیڈ بہت خطرناک تھی, اتنی اسپیڈ سے گاڑی بھگا رہا تھا, ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہیں مار ہی نہ دے ہم کو. کوئی اسپیڈ بریکر ایسا نہیں تھا اس کی راہ میں جو بریکر کا کام دے رہا ہو. ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا اللہ کے بندے. پتا چلا کہ جی شادی شدہ آدمی ہے, 3-4 مہینے سے بیوی سے دور ہے, اب 3-4 مہینے بعد جا رہا ہے تو پھر یہ اسپیڈ ہے اس کی. کیوں یہ اسپیڈ تھی؟ افغانستان میں 2-3 مہینے میں کابل میں اور مختلف علاقوں میں کسی ٹرسٹ کے سلسلے میں گیا تھا, 3-4 مہینے رہا ہوں, ایک عورت بھی نظر بولو بھائی نہیں آتی. جب ایک عورت بھی بندے کو نظر نہیں آئے گی تو اس کو پتا ہے کہ جو نظر آتی ہے بس وہی ہے میرے پاس, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اتنا بھرا ہوا تھا, اتنا بھرا ہوا تھا, ایسے بھاگ رہا تھا. ہم نے کہا ہمیں کیوں, ہماری عورتوں کو کیوں بیوہ کروائے گا بھائی تو اپنے چکر میں, ایسے بھاگ رہا تھا. عورت کو پردہ کرا کے شریعت نے عزت کس کو دی ہے؟ اس بیوی کو جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. مرد اس کا محتاج ہوتا ہے, اس کو آرام سے طلاق نہیں دے سکتا, چھوڑ نہیں سکتا. اور آج کیا حال ہے, 3-3, 4-4 مہینے کے 2-2 سال گھروں سے باہر رہتے ہیں, بیوی یاد اسکائپ پہ ٹہلا رہے ہیں اس کو, بس اسکائپ پہ بات ہو جاتی ہے روزانہ میری اپنی وائف سے. مجھے لوگ بتا, میں کہتا ہوں یار 2 سال تم بیوی سے دور کیسے رہتے ہو؟ کہتے ہیں اسکائپ پہ میری بات ہوتی ہے روزانہ. بات ہی ہوتی ہے نا بھائی, بات چیت تو ابا سے بھی ہوتی ہے, بات چیت تو آپ کی والدہ سے بھی ہوتی ہوگی. یاد ہی نہیں آتی ان کو. کیوں یاد نہیں آ رہی؟ عورت بے پردہ ہے, ان کو دیکھنے کے اتنے ڈیزائن مختلف نظر آ رہے ہیں کہ بیوی ان کو بوجھ لگتی ہے, بوجھ کے یار یہ کیا چڑیل گھر میں لا کے رکھ لی ہے میں نے, 20 سال سے وہی دیکھ رہا ہوں میں. یہ قانون کس نے بنایا ہے پردے کا؟ اللہ نے. کس کے تحفظ کے لیے؟ عورت کے تحفظ کے لیے.
جب عورتیں پردہ کیا کرتی تھی لڑکے بالغ ہوتے ہی گھر میں چیختے تھے شادی کراؤ شادی. اب لڑکے سے ابا بول بھی دینا گن پوائنٹ پہ کر لے, وہ کہتا ہے میں پاگل نہیں ہوں, ٹینشن پال لوں میں. اللہ یہ کہ دو چار بیوقوف سے جو میرے بیان میں بیٹھتے ہیں معذرت کے ساتھ, یعنی دنیا کے لحاظ سے بیوقوف, میرے لحاظ سے تو بہت عقل مند ہے وہ کیوں نہیں, اس کو پتا ہے بھائی انٹرنیٹ پر اور ہر جگہ دوستیاں لڑکیوں سے, اتنی اس کے پاس رنگ رلیاں ہیں, رنگ رلیاں منانے کے لیے اتنی اس کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے ذرائع ہیں کہ اس کو بیوی کی ٹینشن پالنا بوجھ لگتا ہے. تو یہ بے پردگی کا قانون دنیا کے ماہرین نے بنایا ہے, بڑے بڑے عقل مندوں نے, اور اس میں عورت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, معاشرے میں عورت کا مقام ختم کر دیا انہوں نے. اور پردے کا قانون کس نے بنایا؟ مولویوں نے بنایا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. اللہ نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ پردہ نہیں کرتی تھی. حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ان کو پردہ کرائیں, آپ نے فرمایا نہیں, آپ کی اپنی ذاتی رائے نہیں تھی یہ, اللہ کا قانون آسمان سے نازل ہوا کہ اے نبی اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو, ونساء المؤمنین, تمام مسلمان عورتوں کو حکم دے دیں یدنین علیہن من جلابیبہن, آئندہ جب گھر سے باہر نکلیں گی تو پردے میں نکلیں گی. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بھی حکم دیا, بیٹیوں کو بھی, اور تمام مسلمان عورتوں کو. پتہ یہ چلا کہ ہمارا قانون بنانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا انسان نہیں ہے, یہ کس نے قانون بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. تو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو ہم اگر اللہ کے مقابلے میں فالو کریں گے تو تباہی بربادی ہمارا مقدر ہوگی.